ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ حملے بتدریج زیادہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی یہ سمجھا نہیں ہے کہ افغانستان ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وانا میں جو کل ہی حملہ ہوا تھا اس میں جو لوگ آئے تھے وہ 3 کے 3 جو تھے وہ افغان تھے۔ پاکستان ایک دفعہ نیوکلیئر پاور بن گیا ہے تو اسے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان نے کبھی بھی یہ سمجھا نہیں ہے کہ افغانستان ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک صاحب نے ذکر کیا تھا اور اس کے بعد اس معاملے کو بہت اچھالا گیا افغانستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی، چونکہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم افغانستان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کام دیتے ہیں۔ وہاں جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو افغان بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب سوویت یونین نے اٹیک کیا اس انویژن کے بعد ملینز آف افغانز ادھر آ گئے۔ اس کے بعد وہاں جب طالبان کی حکومت آئی پھر بہت سے ادھر آ گئے۔ پھر جب امریکن اور نیٹو ٹروپس آئے تو پھر بہت سے لوگ ادھر آ گئے۔ تو یہ تو وائس ورسا ہے، یعنی ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، جب پاکستان ایک دفعہ نیوکلیئر پاور بن گیا ہے تو اسے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جو بھی نیوکلیئر پاور ہے اس کے تعلقات جو ہیں اس دفاعی لحاظ سے انہیں اس قسم کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا، آپ نے یہ پوچھا کہ جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے کابل سے، جس میں ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، وہاں پہ موجود وہ گروہ جو پاکستان کے خلاف ہیں، وہ عسکریت پسند گروہ، وہ پاکستان پر حملوں کے لیے، اس کی پلاننگ کے لیے اور اسے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے افغان سرزمین کو استعمال نہ کریں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پلاننگ بھی وہاں ہو رہی ہے، لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وانا میں جو کل ہی حملہ ہوا تھا اس میں جو لوگ آئے تھے وہ 3 کے 3 جو تھے وہ افغان تھے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی جگہ جو کہنے کو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں، لیکن اس میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے افغانی ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا واضح ثبوت ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ٹی ٹی پی پلان کر رہی ہے وہ صرف پلاننگ کی حد تک ہی نہیں بلکہ اس کی ایکسیکیوشن میں بھی افغان ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایک واحد مطالبہ کابل کی حکومت سے، جو طالبان کی رجیم ہے وہاں پہ، اس سے یہی رہا ہے کہ بھئی آپ کم از کم ان حملوں کو روک دیں، انہیں اس چیز سے منع کر دیں۔ اگر آپ انہیں پکڑ کے ہمارے حوالے نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ انہیں اس چیز سے منع کر دیں۔ لیکن متاسفانہ 4 سال گزرنے کے باوجود افغان طالبان جو ہیں ابھی تک اس معاملے کو نہیں روک سکے، بلکہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ حملے بتدریج زیادہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ پہلے سال میں 28% اضافہ ہو گیا، دوسرے سال میں 72% اضافہ ہو گیا، اور ہوتے ہوتے معاملہ 300% سے اوپر چلا گیا تھا۔ یعنی یہاں تک کہ بالآخر جب ہمارے اتنے لوگ شہید ہوتے رہے، ہمارے جوان شہید ہوتے رہے، ہمارے آفیسر شہید ہوتے رہے، تو ایک وہ وقت آیا جب پاکستان کا صبر بھی جواب دے گیا اور ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ سے قابو نہیں آتے، اگر آپ انہیں نکیل نہیں ڈال سکتے، اگر آپ انہیں لگام نہیں دے سکتے، تو پھر ہم خود ان کی جو پناہ گاہیں ہیں انہیں ٹارگٹ کریں گے۔ تو اس بات پہ پھر کابل کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ملیٹنٹ گروہ کو، کسی دہشت گرد گروہ کو روک سکیں، تو پھر انہیں ہمسایوں سے اس بات پہ کسی گلے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ از خود کیوں ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔